السلام علیکم ناظرین، بہکاوے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کو نہیں معلوم ہوتا زبیر اپنی بھابھی کے ساتھ غیر متعلقہ تعلق رکھتا ہے، اسی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اور اسی کی ہی باتیں مانتا رہتا ہے۔ زبیر کی ستارہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی قریبی زینت کے دل میں شک و شبہات کو جنم دیتی ہے، کیونکہ وہ جب بھی دیکھتی ہے زبیر ستارہ کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، ستارہ کی چالاکیاں اور زبیر کی یہ اعتنائی زینت کو تنہا محسوس کرواتی ہے۔ اس قسط میں زینت کو صبر و تحمل کی آزمائش ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، بات شمبری بھی ستارہ کی سازشیں مزید گہری ہو جاتی ہیں۔ وہ زبیر کو زینت کے خلاف بھڑکاتی ہے، جس سے زینت اور زبیر کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور زبیر ستارہ سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم کہیں باہر چلیں کھانا کھانے۔ تو ستارہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں بھی کسی طرح اپنے شوہر سے بہانے بنا کر آ جاؤں گی، شاپنگ کا بہانہ بنا کر۔ تو وہ شاپنگ کا بہانہ بنا کر پہنچ جاتی ہے مال۔ تو ادھر سے زبیر بھی جاب سے جلدی چلا جاتا ہے۔ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اپنی زندگی کا حال سنا رہا ہوتا ہے زبیر کہ میں جب شادی کر رہا تھا تو مجھے لگا شاید تم ہو وہ لڑکی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ زینت ہوگی۔ میں نے تو تمہارا کہا تھا گھر والوں سے، اور تمہاری پک دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا اور تمہارا دیوانہ بھی ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ مجھے کس جگہ مار رہے ہیں۔ یہ تو میری جب شادی ہو گئی اور تمہیں میں نے شادی میں دیکھا، یہ تو تم تھی، تم اس کی بہن بن کر آئی ہوئی تھی۔ تو وہ بالکل ہکی بکی رہ جاتی ہے ستارہ کہ یہ آخر کہہ کیا رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، جیسے میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ زینت کی سچائی اور محبت زبیر کو نظر انداز کر دیتی ہے، اور وہ ستارہ کی باتوں میں آ کر زینت سے بدظن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے بالکل ہی لا تعلقی کر لیتا ہے، اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے کہ تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہر وقت لڑائی کرتے رہتے ہیں یہ دونوں آپس میں۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک تیسری شخصیت کی مداخلت ایک مضبوط رشتے کو کمزور کر سکتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ستارہ کی ذہنی کشمکش اور جنون کہ کیسے ستارہ اپنے دیور کو اپنے جال میں پھنساتی ہے اور کیسے اس کو اپنی بیوی سے دور کرتی ہے۔ وہ اس سب میں کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اپنے دیور کو اپنا بنا لوں اور اس کی جان چھڑوا لوں اپنی بیوی سے۔ تو اس ڈرامے سے پیچھے اس کی اپنی حالت بھی خراب ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں موجود خیالات اور وہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اس کے چہرے پر موجود خوف اور اضطراب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے صدمے سے گزر چکی ہے۔ کیا وہ واقعی اپنے ماضی سے آزاد ہو پائے گی یا پھر کچھ راز سے دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے لیں گے؟ شہزاد کا واپس آنا، کیا وہ ستارہ کا نجات دہندہ یا اس کا دشمن؟ ایپیسوڈ میں شہزاد کو واپس آتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ کیا وہ مہرین کی مدد کے لیے واپس آیا ہے یا پھر اس کے اپنے مقاصد ہیں جو ستارہ کی زندگی میں ایک نیا طوفان لے کر آئیں گے، جو انتہائی طاقتور اور خطرناک نظر آتا ہے؟ وہ ستارہ اور شہزاد دونوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس کے مکالمے اور چالاک حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ نہ صرف ستارہ کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے بلکہ شہزاد کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر آخر میں ستارہ اپنے دیور کو اپنی سائیڈ کر ہی لیتا ہے۔ دکھایا گیا ہے کہ ستارہ کی ذہنی کشمکش اور جنون
کہ کیسے ستارہ اپنے دیور کو اپنے جال میں پھنساتی ہے اور کیسے اس کو اپنی بیوی سے دور کرتی ہے۔ وہ اس سب میں کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اپنے دیور کو اپنا بنا لوں اور اس کی جان چھڑوا لوں اپنی بیوی سے۔ تو اس ڈرامے سے پیچھے اس کی اپنی حالت بھی خراب ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں موجود خیالات اور وہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اس کے چہرے پر موجود خوف اور اضطراب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے صدمے سے گزر چکی ہے۔ کیا وہ واقعی اپنے ماضی سے آزاد ہو پائے گی یا پھر کچھ راز سے دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے لیں گے؟ شہزاد کا واپس آنا، کیا وہ ستارہ کا نجات دہندہ یا اس کا دشمن؟ ایپیسوڈ میں شہزاد کو واپس آتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ کیا وہ میرین کی مدد کے لیے واپس آیا ہے یا پھر اس کے اپنے مقاصد ہیں جو ستارہ کی زندگی میں ایک نیا طوفان لے کر آئیں گے جو انتہائی طاقتور اور خطرناک نظر آتا ہے؟ وہ ستارہ اور شہزاد دونوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس کے مکالمے اور چالاک حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ نہ صرف ستارہ کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے بلکہ شہزاد کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر آخر میں ستارہ اپنے دیور کو اپنی سائیڈ کر ہی لیتی ہے اور دونوں جاتے ہیں باہر۔ ستارہ اپنے دیور کو اپنے ہاتھے چاڑ رہی ہوتی ہے، اسے اپنی سائیڈ کر رہی ہوتی ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے اسے اپنی سائیڈ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے دیور کی بیوی کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ میرے شوہر کو بغلا تو نہیں رہی، اسے اپنا تو نہیں بنا لے، اسے کھونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو وہ جا کر سب کو بتاتی ہے کہ ہر وقت اس کا کام کرتا رہتا ہے، میرا شوہر ہے میرا کام نہیں کرتا، تو اس پر الزام اچھا خاصا لگاتی ہے۔ تو آگے سے ستارہ کا شوہر آ جاتا ہے، وہ آگے سے اپنے دیور کے بھائی کو، اپنے دیور کی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میری بیوی پر ایسا الزام نہیں لگا سکتی، تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسا الزام لگانے کی؟ جی ہاں بالکل ناظرین، اسی طرح لڑائی بڑھتے ہوئے نظر آئے گی اور دھوکہ دہی ہوگی۔ جنون اور انتقام کے جذبات کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ موجودہ ایپیسوڈ میں مزید نئے موڑ، جذباتی کشمکش اور کرداروں کے درمیان پیچیدہ تعلقات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس ٹیزر میں مرکزی کردار میں ستارہ کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ دکھائی دے رہا ہے کہ جہاں وہ اپنے ماضی کے سائے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن قسمت اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی ہے۔ ستارہ کی ذہنی کشمکش اور جنون، اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ستارہ اپنی ذہنی پریشانی اور جنون کا شکار ہے۔ وہ اپنے ماضی کے خوفناک واقعات کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے ذہن میں موجودہ خیالات اور وہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اس کے چہرے پر موجود خوف اور اضطراب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے صدمے سے گزر چکی ہے۔ کیا وہ واقعی اپنے ماضی سے آزاد ہو پائے گی یا پھر کچھ راز اسے دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے لیں گے؟ اس ایپیسوڈ میں شہزاد کو واپس آتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ کیا وہ ستارہ کی مدد کے لیے واپس آیا ہے؟ پھر اس کے اپنے مقاصد ہیں جو ستارہ کی زندگی کے ایک نیا طوفان لے کر آئیں گے۔ ایپیسوڈ میں ایک نیا ویلن متعارف کرایا گیا ہے جو انتہائی طاقتور اور خطرناک نظر آتا ہے۔ وہ ستارہ اور شہزاد دونوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے مکالمے اور چالاک حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ نہ صرف ستارہ کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے بلکہ شہزاد کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہکاوے کا یہ نیا اور انتہائی پرجوش دلچسپ، اس میں نہ صرف ستارہ کی شخصیت میں ایک نئی تبدیلی دکھائی گئی ہے بلکہ نئے ویلن کے ظہور نے کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
یہ ٹیزر دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے قسطوں میں ستارہ اپنے ماضی کے رازوں سے پردہ اٹھائے گی۔ شہزاد اور میرین کے درمیان تعلقات میں شدید کشمکش ہو گئی۔ نیا ویلن دونوں مرکزی کرداروں کے لیے خطرہ بنے گا۔ میرین کے ماضی کے بارے میں ایک بڑا انکشاف ہوگا۔ کیا ستارہ واقعی اپنی قسمت بدل پائے گی؟ ستارہ پر بہت الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا دیور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے آخر؟ اس کا شوہر آتے ہوئے سن لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب بکواس ہے، میں اس سب کو نہیں مانتا، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، وہ یہ سب کبھی نہیں کر سکتی، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کی بیوی ہی اندر سے سازشیں چل رہی ہے، اس کی بیوی ہی اس سے اپنے دیور کو پھنسا رہی ہے اور اس کو کھانے کے چکروں میں ہے اور اسی سے ہی شادی کرنے کے چکر میں ہے، کیونکہ وہ اسے ہینڈسم اور پیارا لگتا ہے، اور اس دیور کو بھی ستارہ بہت ہی پیاری لگتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے ہی اگلی شادی کروں گا، تم کسی طرح اپنے شوہر سے طلاق لو۔ جی ہاں ناظرین، بالکل ایسا ہی ڈرامے کو اب انٹرسٹنگ بنایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے جذبات سے ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ ٹیزر میں دکھائے گئے مناظر اور مکالمے ناظرین کو اگلے ایپیسوڈ کا بے چین انتظار پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مرکزی جوڑے کے درمیان شدید کشمکش۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہی مرکزی کردار ستارہ اور اس کے دیور کو ایک شدید بحث کرتے دکھایا گیا۔ ستارہ غصے سے اپنے دیور پر چلاتی ہوئی نظر آتی ہے، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی، اب اور نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دیور کے کسی اقدامات یا راز ستارہ کی زندگی کو تہس نہس نہیں کر دیا، اور اب وہ مزید برداشت نہیں کرنے کو تیار نہیں۔ دیور کا راز کھلنے کا خطرہ۔ ایپیسوڈ میں دیور کو کسی خفیہ فون کال پر دکھایا گیا ہے جہاں وہ کہتا ہے اگر ستارہ کو پتہ چل گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ عمر کا کوئی بڑا راز ہے جو ستارہ سے چھپایا ہوا ہے، اور اگر وہ کھل گیا تو ان کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تیسرے کردار کی مداخلت۔ ایپیسوڈ میں ایک نئی خاتون زینب کو عمر اس دیور کے قریب دکھایا گیا ہے جو اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے وعدہ کیا تھا، وقت آ گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کردار دیور کی ماضی کی محبت ہو سکتی ہے جو اب ان کی موجودہ زندگی میں خلل ڈالنے آ گئی ہے۔ ستارہ کی بغاوت۔ ایپیسوڈ کے آخر میں ستارہ کو ایک نئے انداز میں دکھایا گیا ہے جہاں وہ کسی سے کہتی ہے اب میں وہ ستارہ نہیں رہی جو سب کچھ برداشت کر لیتی تھی، اب میری باری ہے۔ یہ منظر ظاہر کرتا ہے کہ ستارہ اب اپنی زندگی کے کنٹرول کے لیے لڑنے پر آمادہ ہے، اور شاید وہ اپنے دیور سے بدلہ لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیور کا راز کھل سکتا ہے جو ستارہ اور اس کے درمیان تعلقات کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ زینب کی اصلیت واضح ہوگی، کیا وہ واقعی دیور کی پرانی محبت ہے یا نہیں، یا کوئی سازش چل رہی ہے۔ ستارہ کی بغاوت۔ وہ عمر اور زینب کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ خاندانی دباؤ۔ ستارہ کے گھر والے اسے عمر سے علیحدگی پر مجبور کر سکتے ہیں۔ آخر میں بہکاوے کا یہ ایپیسوڈ انتہائی ڈرامائی اور جذباتی اور موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ راز، محبت، دھوکہ اور انتقام کے تمام عناصر موجود ہیں جو اگلے ایپیسوڈ کو نہایت دلچسپ بنا دیں گے۔ کیا دیور اپنے راز کو چھپائے گا؟ کیا ستارہ اسے معاف کر دے گی یا پھر اس سے بدلہ لے گی؟ ان سوالات کے جواب اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ کیا آپ کے خیالات میں ستارہ کو اپنے دیور کو معاف کر دینا چاہیے پھر اسے اپنی زندگی لیے؟ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ستارہ پر الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا دیور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تو جیسے ہی ستارہ کا شوہر سنتا ہے، وہ دور سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ صاحب، یہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو کہ میری بیوی ایسا کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کو اپنی بیوی پر بہت ٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کی بیوی ہی اندر سے سازشیں چلا رہی ہے۔ شروع میں ہی مرکزی کردار عمر اور ستارہ کو ایک شدید بحث کرتے دکھایا گیا ہے۔ ستارہ غصے سے عمر پر چلاتی ہوئی نظر آتی ہے، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اور اب اور نہیں۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر کے کسی اقدامات یا راز ستارہ کی زندگی کو تہس نہس کر دیا، اور اب وہ مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ عمر کا راز کھلنے کا خطرہ۔ ایپیسوڈ میں عمر کو کسی خفیہ فون کال پر دکھایا گیا ہے جہاں وہ کہتا ہے اگر ستارہ کو پتہ چل گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ عمر کا کوئی بڑا راز ہے جو ستارہ سے چھپایا ہوا ہے۔ اگر وہ کھل گیا تو ان کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ میں ایک نئی خاتون شاید زینب کو عمر کے قریب دکھایا گیا ہے جو اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب وقت آ گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کردار عمر کی ماضی کی محبت ہو سکتی ہے جو اب ان کی اپنے منگیتر کے ساتھ سیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ گل مل جاؤں اور تاکہ میں اس سے بھی کھا سکوں اور اس کے بڑے بھائی کو بھی کھا سکوں۔ وہ بہت ہی شطرانہ چلاک چل رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ آگے دیکھنے کو یہ ملے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کہے گی، اس کی بڑی بہو کہے گی کہ میں ان سب کو پہلے سے جانتی ہوں کہ یہ دونوں مل گھل رہے ہیں اور یہ آگے بہت ہی بڑا ان کے لیے مسئلہ بننے والا ہے، جو کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کو جا کر کہتی ہے کہ یہ تمہارا شوہر یہ کرتا پھر رہا ہے۔ تو وہ تو گھر میں تماشا بنا دیتی ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، میرے شوہر اس کی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور اس کو خود کو بھی شک تھا پہلے، جو بھی کام دیتی تھی وہ اس کا کام نہیں بلکہ ستارہ کا کام کراتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، وہ یہی تماشا جب بنا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی غصے میں اس کا بڑا بھائی آ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری بیوی پر اتنے شک و شبہات کے اور گندے الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ہی پوچھ لو، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے میرے شوہر کے ساتھ، وہ دونوں اب ایک دوسرے کو ہاتھ ملائے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں کیا خاموش رہوں۔ جی ہاں ناظرین، آگے آپ کو اس ایپیسوڈ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ستارہ اپنے دیور کے ساتھ چکر چلا رہی ہوتی ہے اور اس کا دیور کہتا ہے کہ اب ہم اور چھپ چھپ کر نہیں مل سکتے، اب ہمیں سب کو بتانا چاہیے اور ہمیں اب ایک ہو جانا چاہیے، یہ وقت صحیح ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا شوہر اس وقت بہت ہی غصے میں ہے، کیوں اس نے اپنی پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے اور دونوں بچوں کو بھی گھر سے نکال دیا ہے، کیونکہ اس نے میرے پر الزام لگایا تھا جو کہ سچ تھا اور ہم نے اس کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ صرف اسی وجہ سے اس نے اپنی پہلی بیوی کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ تو تم کیا سمجھو گے وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ جب اس کو معلوم ہوگا کہ وہ بات سچ تھی، ہم دونوں روزانہ ملتے تھے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور دیور کے ساتھ ستارہ دیور کے ساتھ سیٹ ہوتی ہے اور دیور اس کا بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ اب بہت واپس جب آتا ہے اور دوبارہ جب وہ ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم اور چھپ چھپ کر نہیں مل سکتے ستارہ، اب ہمیں بتانا ہوگا سب کو اور ایک ہونا پڑے گا۔ ستارہ کے جواب دیتی ہے نہیں، ابھی یہ وقت صحیح نہیں ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ابھی کچھ دن مجھے دیورانی نے پکڑا تھا اور اس نے ہمارے پر الزام لگایا تھا، کیسے تمہارے بھائی نے اسے باہر نکال دیا تھا، گھر سے باہر نکال دیا، اتنا بھی لحاظ نہیں کیا کہ اس کے بچے بھی ہیں اپنے، تو وہ دونوں بچوں کو اور اپنی پہلی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو وہ سوچو میرے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑے اور ہم غلط پھنس جائیں۔ ہم ضرور اس چیز میں آگے کامیاب ہوں گے، لیکن ابھی یہ وقت صحیح نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ جی ہاں دوستو، اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دیور آگے سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا پلان ہے جس سے ہم دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی جا کر اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ ستارہ اور اس کا دیور دونوں آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، روزانہ میں ان کو دیکھتی ہوں۔ تو وہ گھر میں بڑا تماشا لگ جاتا ہے، تو جب اس کے شوہر کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنی پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اپنے دونوں بچوں کو بھی گھر سے نکال دیتا ہے کہ تم میری بیوی پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ تو وہ گھر سے نکال دیتا ہے ان کو۔ تو بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں مل رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سب سچ ہے،
لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو بعد میں جب وہ دونوں مل رہے ہوتے ہیں اور اس کا دیور کہتا ہے کہ اب ہم چھپ کر نہیں مل سکتے, ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو گھر والوں کو بتا دیں اور ہمیں ایک ہونا چاہیے. تو وہ ستارہ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی یہ وقت نہیں ہے بتانے کا, کیونکہ تم جانتے ہو کہ ابھی ہی وہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ چکا ہے اور اسے گھر سے نکال چکا ہے, اور دونوں بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا, ان کو بھی گھر سے نکال چکا ہے صرف میری محبت میں, کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت محبت کرتا ہے. اور اسے اتنا بڑا ہم جھٹکا دیں گے تو وہ بالکل بھی پاگل ہو جائے گا اور وہ ہمیں برداشت نہیں کرے گا, ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے ہمیں ابھی رک جانا چاہیے, صحیح وقت آنے پر ہم دونوں ان کو چھوڑ دیں گے. جیسے کہ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ستارہ تیار ہو رہی ہوتی ہے, اور جب تیار ہو جاتی ہے تو اچانک سے اس کا شوہر آ جاتا ہے پیچھے سے. تو وہ شوہر کو دیکھ کر ہکی بکی اور پریشان ہو جاتی ہے, اس کی آنکھیں مچل رہی ہوتی ہیں, کیونکہ اس وقت اس کا شوہر نہیں, اس کا دیور آنا تھا. وہ پریشان تھی کہیں اس کا دیور نہ آ جائے. اور جی ہاں ناظرین, جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا کہ ان دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور اسے پوچھتا ہے کہ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو. تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ میں چچے گھر جا رہی ہوں. اس کا شوہر کہتا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے, تم چچے گھر جا رہی ہو, لیکن اتنا تیار بن سجن کر تم چچا کے گھر جا رہی ہو یا کہیں اور جا رہی ہو. وہ کہتی ہے تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم مجھے خود چھوڑنے چلے جاؤ اور جا کر پوچھو, میں نے ان کو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ میں آ رہی ہوں تم لوگوں کے گھر. تو وہ بہت ہی شک شبہ میں ہوتا ہے, اور اتنا ہی شک شبہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, تو پیچھے سے اس کا دیور ٹپک پڑتا ہے, اور جیسے دیور آتا ہے تو وہ اور بھی پریشان ہو جاتی ہے ستارہ, اور دیکھتا ہے, اور دیور بھی اس کا پریشان ہو جاتا ہے, اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جب وہ اپنے بھائی کو آگے پاتا ہے. جی ہاں دوستو, یہ دونوں آخرکار ان کا نقاب پکڑا گیا اور نقاب اٹھ گیا ان دونوں کا کہ یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں. اور وہ اپنی پہلی بیوی سے وہ بالکل دھوکا کھا رہا تھا, اور پہلی بیوی ان کو مال میں ملتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی بہت بیمار ہے, اسے انفیکشن ہو گیا, اگر اس کو آپریشن جلد نہ کروایا گیا بہکاوے میں بہت کچھ ہونے والا آگے. ستارہ کا کیونکہ اس کے شوہر کو شک ہونے لگ جاتا ہے, اب شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ستارہ میرے بھائی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. تو ستارہ کا شوہر اسے جو بھی کام دیتا ہے وہ آگے سے بکواس کرنے لگ جاتی ہے اور نہیں کرتی وہ کام. تو اس سے اسے بہت غصہ آتا ہے, اور وہ بھی خود بھی غصے میں ہوتی ہے, اور وہ منگیتر سے کہتی ہے, اپنے دیور سے کہتی ہے کہ یہ ہماری جان کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے, یہ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ رہا. وہ کہتا ہے کہ تم بس میرا ہاتھ ایک دفعہ پکڑو اور پھر سکون کا سانس لو اور سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دو, میں خود ان سب کو دیکھ لوں گا, تم بس میرے اوپر یقین کرو, ٹرسٹ کرو, اور آگے دیکھتی جاؤ میں کرتا کیا ہوں. جی ہاں ناظرین, آگے ہمیں دیکھنے کو یہ ملے گا کہ وہ سب کچھ لڑائی جھگڑے سب کچھ ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گا. اور دوسری طرف زینت اپنے بچے کا آپریشن کروانے کے لیے کہ ستارہ کے شوہر کو اب شک ہونے لگتا ہے, کہیں وہ کہتا ہے میرے بھائی کے ساتھ وہ نہیں لگی ہوئی. جی ہاں ناظرین, کہیں اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ستارہ اپنے دیور کے ساتھ اٹیچ تو نہیں ہو چکی, اور لیکن پر یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس کو بھی شک ہی رہتا ہے. اور اس سے ہمیں آگے کچھ دیکھنے کو پتہ نہیں کیا آگے ملے گا. جی ہاں ناظرین, ہمیں آگے دیکھنے کو یہ سب کچھ ملے گا کہ کہیں ستارہ اپنے آپ کو چھٹوارا تو نہیں پہنا رہی. ہم آگے سے یہ کچھ کریں گے کہ یہ کیا آگے ہونا چاہے گا. اور آگے سے زینت کی بیٹی بیمار ہوتی ہے, اور وہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے اپنے شوہر کو, لیکن وہ یقین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے پیسہ بٹورنے کی کوشش کر رہی ہو اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. جی ہاں ناظرین, اور وہ بہت بیمار ہوتی ہے اس کی بیٹی, اور آخر کار آپریشن ہو رہا ہوتا ہے, تو آگے سے اس کا عاشق آ جاتا ہے اور وہ پیسے لے کر آ جاتا ہے, اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے, اور وہ آگے سے دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں اس گھر سے نکلوا کر ہی میں دم لوں گا. جی ہاں ناظرین, اور دوسری طرف وہ اپنے دیور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ستارہ, اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اب اس رشتے سے تنگ آ گئی ہوں, کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہی ہوگا. تو اس کو دیور کہتا ہے تم بس میرا ہاتھ تھامو, آگے دیکھتی جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں, بس تم ایک دفعہ میرا ہاتھ تھام لو. جی ہاں ناظرین, آگے دیکھتے ہیں کہ ہم ہونے والے ہیں. جی ہاں ناظرین, اور پرجوش بھی ہونے والی ہے, کیونکہ ناظرین اس ایپیسوڈ میں یہ دکھایا جائے گا کہ
اس کے ستارہ کے شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اور اس کا دیور دونوں بھاگنے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ دونوں آپس میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنے شوہر سے گولڈ کی ڈیمانڈ کی ہے نا، کیونکہ گولڈ جیسے آ جائے گا ہم لوگ سب کچھ تیاری کر کے ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور ان کا سب کا ویٹ نہیں کریں گے کہ کب علیحدہ ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، اور دوسری طرف زبیر کی پہلی بیوی کے اوپر بہت ساری سازشیں چل رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف جس نے اس انسان نے مدد کی تھی کہ تم میرے ساتھ، اب وہ کہہ رہے ناظرین جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ستارہ کے شوہر ان کو دونوں کو دیکھ لیتا ہے، دونوں ایک ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ملا کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ دیکھتا ہے وہ بہت ہی پریشان اور ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی، بالکل میں نے اس کے اوپر ایسے ہی غصہ کیا اور اسے گھر سے نکال دیا، اور میری بچی کا بھی آپریشن سچ میں ہوا ہے اور مجھے سب کچھ معلوم نہیں تھا، میں نے سب کچھ مذاق سمجھا۔ یہاں ناظرین اس چیز سے اب آگے دیکھنے کو یہ ملے گا کہ کیسے زبیر اپنی شرمندگی کا اس کے اوپر سامنا کرے گا اور پہلی بیوی کے ساتھ سامنا کرے گا، اور کیسے وہ اپنی بیوی کو ان سازشوں سے بچائے گا۔ جی ہاں ناظرین، آگے ہمیں تو یہی ملے گا دیکھنے کو کہ اب آگے دیکھنے کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ وہ لڑے گا جھگڑے گا، اور بعد میں پھر اسے بھی طلاق دے دے گا، اور دونوں وہ ایک ہو جائیں گے، دیور اس کا اور ستارہ دونوں ایک ہو جائیں گے، اور اس کا ستارہ کا دیور بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا، اور یہ دونوں گھر سے بھاگ جائیں گے، اور ان کے پیچھے زبیر جائے گا، ان کو پکڑ لے گا اور دوبارہ ان دونوں کو مار دے گا۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ اب لوگ سب بتائیں کہ اپنی سب رائے بتائیں کہ کامنٹس میں کہ آگے اب کیا ہونے والا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کے کامنٹس کا ویٹ کریں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بتائیں ہمیں جلد۔ شکریہ۔ جیسا کہ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ستارہ اور زبیر دونوں آپس میں گل مل رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر اس کا شوہر دیکھ لیتا ہے۔ وہ بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ زینت تو بالکل صحیح کہہ رہی تھی، میں نے اس کو ایسے ہی گھر سے نکال دیا۔ ہمیشہ وہ کہتی ہے کہ زینت صحیح ہوتی ہے اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہوں، تو رات کو اسی وجہ سے سو نہیں پاتا اس کا شوہر۔ اور دوسری طرف زبیر اور ستارہ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ تیار ہیں، اور شیشی بھی ڈھونڈ لے آتے ہیں نشے والی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دوائی ہم رات کو کھانے میں ڈال دیں گے، یہ سب لوگ کھائیں گے تو بیہوش ہو جائیں گے اور ہم لوگ گھر سے نکل جائیں گے۔ اور دوسری طرف زینت اور اس کا عاشق دونوں جب آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں وہ لوگ لڑائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہونے والا ہے، تو وہیں پر وہ ڈاکٹر اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کام پر لگوا دوں گی، اور وہ ڈاکٹر اسے کام پہ لگوا دیتے ہیں، اور وہ کیونکہ اس کاشی کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو بھی ہے تمہارا جو کام وہ میں کرا دوں گی، تمہیں اس چیز سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے اوپر میں فوکس کرو اور اپنے کام پر فوکس کرو۔ وہ اس کے کوک کے ایک بڑے درجے پر اسے لگوا دیتے ہیں، اور وہ بہت ہی اچھے سے زندگی گزارتے ہیں۔ شکریہ۔ اب آپ لوگ سب اپنے رائے بتائیں کامنٹس میں کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ ہم اسی رائے کے مطابق اگلی بہکاوے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی طرح سے جا رہے ہوتے ہیں گھر چھوڑ کر، اور پوری تیاری کر چکے ہوتے ہیں، اور اگلی رات کو نکلنے ہوتے ہیں، تو رات کو اس کا شوہر بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا کمرہ خراب، گھر میں کوئی نظام نہیں ہے، مجھے پورا گھر چاہیے صحیح طریقے سے، تم نے اگر رہنا ہے تو انسان کی بچی من کر رہو، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ ناظرین، تو وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو شک بھی ہوتا ہے کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے اور میں یہاں بیٹھا ایک مکالمہ مار رہا ہوں، تو وہ بعد میں وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھاگ چکی ہے رات کو، تو وہ جب بھاگ جاتی ہے تو وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کا شوہر، کیونکہ اس کا ستارہ بھی بھاگ جاتا ہے اور اس کا بھائی بھی بھاگ جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ستارہ سے بہت ہی تنگ آ چکا ہوتا ہے اس کا شوہر، وہ کہتا ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو، اگر تم نے یہ سب کرنا ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ اس گھر میں مجھے پرامن ماحول چاہیے، اگر تم مجھے وہ پرامن ماحول نہیں دے سکتی تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ اگلے دن جانے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف زینت
وہ بہت ہی چاہنے والے مل جاتے ہیں، کیونکہ وہ پوچھتے ہیں کہ زینت یہ کھانا کس نے بنایا؟ وہ کہتی ہے زینت نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھانا زینت نے بنایا ہے تو ہمیں اسے ملواؤ، تو اسے ملواتے ہیں۔ تو وہ بہت ہی اچھا کھانا بناتا ہے، اسے چونتا ہے۔ اور جی ہاں ناظرین، آگے دیکھنے کو یہ ملے گا کہ اب زینت بہت ہی بڑی افسران بن جائے گی، کیونکہ اس کو بہت ہی بڑا نام چلنے لگے گا شہر میں، اور اسے سپورٹ ملے گی۔ اور جبکہ اور دوسری طرف ستارہ اور اس کا ستارہ کا دیور بھاگ جائیں گے، تو منہ لٹکا کر وہ کھڑا رہے گا اس کا شوہر اور اس کی ماں اور اس کی بیوی، کیونکہ جب ان کو معلوم ہوگا کہ وہ وہاں سے بھاگ چکے ہیں، جب کہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بیگ بھی اس کا گم ہوتا ہے۔ تو جب کہ بھائی جانا سے جہانگیر کو اتنا مارتا ہے کہ وہ آخر کار مار ہی جاتا ہے، اور اس کی ستارہ کہتی ہے کہ جہانگیر کیسے مار سکتا ہے، یہ اسے تم نے ہی مارا ہے۔ بھائی جان سے کہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس اللہ کی کرنی تھی، بس وہ چلا گیا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم قاتل ہو، یہ وہ۔ تو دوسری طرف پھر جب کہ توہین دیکھتی ہے کہ زبیر بری حالت میں ہوتا ہے، اور وہ اس کی والدہ اور اس کی بہن اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں گھر ہاسپیٹل سے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جب وہ واپس گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہیں وہ بیمار تو نہیں پڑ گیا، کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، مجھے پتہ کرنا ہے۔ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ستارہ اب بھائی جان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، کیونکہ وہ بھائی جان کو جان گئی ہے کہ اسے اب وہ اس کی مٹھی میں آ سکتا ہے، جب کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، میں اب اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں، کیونکہ بھائی جان ہی اب اس کی اب آخری چوائس ہے، کیونکہ جہانگیر کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ جہانگیر جب اپنے واپس جانے کی تیاری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ستارہ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو جب وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے بیگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے ڈبے خالی ہوتے ہیں۔ تو وہ واپس آتا ہے اور آ کر ستارہ سے لڑنے لگتا ہے، اور ستارہ سے کہتا ہے کہ تم نے میرا سونا چرا لیا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ سارا سونا تمہارا نہیں تھا، میرا بھی تھا، ہم دونوں اس کے برابر کے حصے دار تھے، اور میں نے نہیں چرایا، یہ ساری حرکت تمہاری ہے، تم نے چرایا ہوگا۔ جو واپس میں لڑ اور جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بھائی جان اٹھ کر آتا ہے اور جہانگیر کی گردن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بچاؤ کہ سونا کہاں پر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سونا واقعی میں نہیں پتہ، اس نے چرا لیا ہوگا، جبکہ بھائی جان نے سونا چرایا ہوتا ہے اور سب کچھ اسی کی سازش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم تب تک نہیں جاؤ گے یہاں سے جب تک سونا مل نہیں جاتا۔ وہ وہیں پر رہ رہا ہوتا ہے، اور رات کے ٹائم بھائی جان اور جہانگیر دونوں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جہانگیر بتاتا ہے بھائی جان کو کہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک قاتل ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی دھوکے باز ہے، اور آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، جبکہ وہ ایک چھپ کر قتل بھی کر سکتی ہے۔ تو آپ سوچیں وہ دھوکہ کیوں نہیں دے سکتی؟ تو بھائی جان کہتا ہے کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ سچ میں یہ ایک قاتل ہے، اور کبھی بھی پولیس یہاں پر آ سکتی ہے۔ تو وہ اس ڈر سے السلام علیکم ناظرین، بہکاوے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اب ستارہ جہاں پر اب چھپ کر جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں، تو ایک ٹھکانہ ان کو ایسا ملتا ہے، وہ دیہات میں ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر جہاں پر جا کر رہتے ہیں، اور وہ وہاں پر جو مالک ہوتا ہے اس ٹھکانے کا، تو وہ آتا ہے اور ستارہ کے مونڈوں پر ہاتھ بھی رکھتا ہے اور اسے گفٹ بھی دیتا ہے، سونا، یہ سونے کی انگوٹھی گفٹ کرتا ہے۔ تو وہ آگے سے ستارہ کہتی ہے آپ کو ایسے بھائی جان نہیں بلاتے، آپ کو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، اور اتنے سخی بھی ہیں، اور جب کہ